السلام علیکم۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، سرکار کے نام کی محفل ہے، اس کا ادب سب سے زیادہ۔ جلدی سے بیٹھیں پیارے بھائی، اس کی تصویر نام بھی بنے گی تو انشاءاللہ پھر بھی کام چلے گا۔ آپ بیٹھ جائیں اطمینان سے، آپ بھی تشریف رکھیں، سارے محبت سے بیٹھ جائیں جی، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، تشریف رکھیں۔ کیمرے والے بھائی بھی مہربانی کریں، لوگوں کو نظر آنے دیں جی، آپ آگے کھڑے رہیں گے تو مشکل ہوگی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو بہترین صلہ عطا کرے جو اس محفل کے سجانے میں، تشریف لانے میں اور معاون بننے میں مددگار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ تھوڑا سا وقت ہے، پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا بیٹھ جائیں، آپ مان کے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ کیمرے جو ہے نا، یہ بہت زیادہ سیاسی جلسوں میں اچھے لگتے ہیں، دینی ماحول میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں آپ نہیں بولے جی، آپ نہیں چپ کرائیں گے، نا نا نا، اب تو میرا ان کا معاملہ ہے، ہمارا پیار ہے آپس میں، ہم کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیتے۔ آپ ہو گیا جی ماشاءاللہ، سب بیٹھ گئے، توجہ فرمائیے گا۔ دو چار باتیں کرنی ہیں، آپ باتیں سنیں جو اصل کام ہے، باقی سب چلتا ہے ماشاءاللہ سلسلہ یہ ویڈیوز کا، تصویروں کا۔ جو اصل کام ہے جس کے لیے آئے ہیں، کچھ پیغام آپ کی خدمت تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے انسان کو جن چیزوں میں فضیلت دی ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ شیر بادشاہ کہلاتا ہے جنگل کا، اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے۔ ہاتھی بڑا وجود رکھتا ہے لیکن اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے نطق دیا ہے، بول سکتا ہے، اپنی گفتگو سے بڑے بڑے مجموع پر سحر طاری کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ رب جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ بعض لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بات کرتے ایسا جملہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں اچھی جملوں کو فروغ دیا جائے، اچھے لفظ بولے جائیں تو اچھے لفظ ہی پروان چڑھتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اس سے دوسرے سیکھتے ہیں۔ بچے معاذ اللہ اگر کبھی کوئی برا لفظ بولتے ہیں تو وہ برا لفظ بچوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی سے سنا ہوتا ہے۔ کسی نے ضرور کہا، گھر میں کہا، گلی میں کہا، محلے میں کہا، اسکول میں کہا، کھیل کے گراؤنڈ میں کہا، کسی نے کہا ہوتا ہے جس کے سبب سے بچوں کی زبانوں پر وہ جملہ آتا ہے۔ ہم جب خیر بولیں گے، اچھے جملوں کو فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر اچھے جملے رواج پائیں گے، خوبصورت باتیں کریں گے، سوسائٹی میں خوبصورت باتیں پھیل جائیں گی۔ یہ مت سمجھیے کہ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے اثر لیا جاتا ہے، ڈھیر سارے لوگ اثر لیتے ہیں، اور پھر ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ دو چار دفعہ شام تک یہ جملہ بول کے دیکھیے گا کہ اللہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو انعام مجھ پر ہے، کم نہیں کسی پر ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ آپ بار بار اللہ کے انعامات کو شمار کریں، خود بولیں۔
آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ انعامات رب کے گننے سے، اپنے مالک کے احسانات گننے سے، اس کا فضل شمار کرنے سے قلبی طور پر بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ شکوہ شروع کر دیں فلانی چیز بھی کوئی نہیں، بڑی محنت کی ہے، فلانا کام بھی نہیں ہوا، فلاں نے بھی بات نہیں سنی، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے۔ آپ سارا دن شکایتوں کی باتیں کریں، آپ کا دل بے چین رہنے لگے گا۔ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جملے بولنے سے، خیر کا جملہ کہنے سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا۔ آپ کبھی دیکھیے غور کر کے کہ ہم کبھی کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں، کوئی ایسی بات سنانے لگتے ہیں جس کا تعلق مزاح سے ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے ہم خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، وہ اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تو اس پر بھی اثر کر رہی ہے۔ وہ جو دوسروں کو یہ بات سنا کے خوش کرنا چاہتا ہے، اس بات نے تو اس پر بھی ہنسی طاری کر دی۔ پھر ہم اگر کوئی رونے والی بات کرنے لگتے ہیں، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے، تو بات کرنے سے پہلے بندہ خود رو پڑتا ہے، لوگوں کے آنسو چھلکتے ہیں، کئیوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باتیں صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی۔ تو تین باتیں ہو گئیں تمہید کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم پر خود بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف کہ جب ہم نے بولنا ہی ہے اور ہمارے بولنے کا فائدہ ہونا ہی ہے معاشرے پر بھی، ہم پر ہی، تو کیوں نہ پھر ہم اس طرح کریں کہ یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ خالی ذکر کرنے سے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، اور ایک ہے آپ کا صرف ذکر کرنا، حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرنا، زلف عنبری کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حلم کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی خیرخواہی کا، آپ کے انداز تبلیغ کا۔ یہ خالی ذکر کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے اللہ نے اسے کتنا بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں، تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا، تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے، مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا ہے یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے تھے، برداشت کرتے، کشادہ روئی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے۔ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے۔
ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو ہیلپ دیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑہا نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہیں، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں، زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت، قبلہ، علامہ، شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ ساری سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تجھے کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے، اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا، پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لیں تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت محاب کر رہے ہیں۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دوں تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ تھوڑا سا لہجہ ادب والا، وہ ہمارے سٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، میری طرح کے لوگ، اللہ ماشاءاللہ، اللہ سمجھ عطا کرے، خوبصورت القابات کے ساتھ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سنی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر ممبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے
کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالی علیہ. یہ بعض لوگ خالی سوال لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ. یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو پورے آداب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے. حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے، میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں. وہ پرانے نعت کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں. بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو. یعنی بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی. وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے. اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہونا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں. کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے. آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس اب دیکھیں نا پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لات نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہے نا. اچھا خود ہی نعت سنا کے خود ہی لکھ کے خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں. اور ایک شاعر نے اس پر گرہ باندھی ہے، گرہ لگائی ہے. کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے، کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو. کہتے ہیں میں تمہیں ایڈریس بتاؤں، میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے. کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا. اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. تو میرے بھائی نعت میں تازگی ہو، حسن ہو، اور آپ چناؤ کریں تو عمدہ الفاظ کا کریں، معیاری جملے سرکار کے لیے کریں. معیاری یعنی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بس لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، اور الفاظ کا چناؤ حضور کی ذکر کے لیے ذرا عمدہ ہو، ذرا بہترین ہو. آپ دیکھیے دو بھائی بیٹھے ہو تو بڑے کی تعلیم کم ہے، چھوٹے کی زیادہ ہے. بڑا اتنا بڑا افسر نہیں، چھوٹا افسر زیادہ ہے. تو اگر بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی؟ دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. بڑے سے پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو کیا اس کا رتبہ بتائے گا، وہ اس کی تعلیم بتائے گا، ڈگری بتائے گا؟ انہیں سیدھا سیدھا کہنا جی میں بڑا. کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے نا آپ میں سے بڑا کون ہے تو سادی سی بات ہے، اس سے مراد عمر ہوتی ہے، اس سے مراد رتبہ نہیں ہوتا. لیکن یہ باقیوں کے لیے مثال ہے، سرکار کے لیے ایسا نہیں ہے. نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ سبحان اللہ. تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا، اس لیے کہ پتا تھا اسے کہ رتبہ سرکار کا ہی بڑا ہے. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو سادی سی بات ہے، وہ عمر پوچھ رہا تھا، عمر بتانی چاہیے تھی.
لیکن حضرت عباس نے ذکر چونکہ حضور کا کرنا تھا لہٰذا جملوں کا چناؤ ذرا سمجھ کے کیا. کہا کیا کہا جناب؟ پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس کہنے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے حضور ہی ہیں، بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے، پر ذرا پیدا پہلے. یہ سرکار کے لیے جب آپ انداز اختیار کریں گے تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں. آپ اچھے جملوں کے ساتھ سرکار کا ذکر کریں گے، قیمتی ترین الفاظ آپ سرکار کے لیے استعمال کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طبیعت میں آیا، جو مزاج میں آیا سو آپ نے کہہ دیا. تو ہمیشہ عمدہ چناؤ الفاظ کا، اعلیٰ ترین لفظ نبی پاک کے لیے آپ چناؤ میں آپ لے کر کے آئیں گے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اگر اس ذکر میں فارفتگی پیدا کر لینا، بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن کبھی ماں کا ذکر کرتا ہے نا تو رو ہی پڑتا ہے. سارے بندہ روز تذکرے کرتا ہے لیکن کبھی باپ کو یاد کرتا ہے تو اس کا ذکر عام روٹین میں نہیں کرتا، اس کے ذکر میں بھی کیفیت بن جاتی ہے. حضور کا جب ذکر کریں تو صرف آپ کا ظاہری وضو نہ ہو، آپ کے لہجے کا بھی وضو، آپ کے لفظ شیرینی کی طرح میٹھے ہو، جملے خوشبودار ہو. آپ ہمیشہ اعلیٰ پائے کے الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کا ذکر کریں. کبھی بھی کمزور لفظ سرکار کے لیے استعمال نہ کریں اور کسی صورت نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی. عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیاںہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میری طرف توجہ ہے آپ حضرات؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ، یارانہ بڑا پکا ہے. مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کچھ چلا بتائیں، کوئی وظیفہ کو میں نے کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا. تو بھی بس ہسیا ہی سی جی میں تسی نہیں ہسے سارے، منی کوئی نہیں ہو. 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. بہرحال آمدام برسر مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا. اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی. تو اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. تو چلو جاتی دفعہ صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات. ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں. ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئیں. ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی. آپ پریشان ہی ہوں گے. جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے. خدا رہا اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے گی. بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابوبکر صدیق نے. تو مکہ مکرمہ میں نا یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابوبکر مسلمان ہو گئے. اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی. تو اب ظاہر ہے حضرت ابوبکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا. تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں. حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے. وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے. حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا. تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دوں. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر جناب علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نے نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا، اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا. ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو. اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں. دیکھو نبی پاک کی ایک ایک بات ایسی ہے اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے. ایک فرمان عام حدیث ہے، سب کو یاد ہے، عام ہے معاشرے میں. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. سب کو آتی ہے نا. مجھے بتائیں اگر اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو کبھی کو ملاوٹ والی چیز بکے گی مارکیٹ میں؟
کبھی کو بندہ کسی کو تنگ کرے گا، قبضہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ وہ کہے گا میں نے بھائی کو بھی وہی دینا ہے جو میں نے خود لینا ہے. تو سوسائٹی میں خوبصورتی پھیلے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے تذکار کو عام کریں گے. ہم نے اپنے دیواروں، اسکولوں کی دیواروں پر مختلف بزرگوں کے، مختلف اسکالرز کے اور مختلف دانشوروں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں. یہ سارے سرکار سے فیض لے کے بات کرتے ہیں جتنے بھی مسلمان صوفیاء. نبی پاک کی ہر بات حکمتوں کا خزانہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان شانے رکھتا ہے. بس اپنی زبان کا غلط استعمال کبھی نہ کریں، فضول نہ بولیں. ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اس زبان کو ذکر مصطفیٰ پہ لگائیں، تاکہ یہ زبان جب بولے تو پھر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرے. ساری زندگی درویشوں نے حضور کا ذکر کیا تو آخر میں کہنے لگے بڑی زندگی شان والی میں نے گزاری، پچھتاوا کوئی نہیں. کہنے لگے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی. ساری حضور کی یاد میں گزر گئی، شان سے گزر گئی، بلندی سے گزر گئی، رفت سے گزر گئی. کیوں؟ ذکر مصطفیٰ میں گزر گئی. اور حضور کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ کہتا ہے نا غصہ زیادہ آتا ہے، جلد بازی بڑی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، الجھا رہتا ہوں، وہ صرف حضور کا ذکر پاک درود و سلام پڑھے. درود و سلام اس کی ساری کیفیات ہی بدل دے گا، سارا انداز ہی بدل دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. ہمارے بھائی محترم و مکرم بھائی مصطفیٰ صاحب آپ نے حکمن فرمایا تھا، دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے. اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا میں حاضر خدمت ہوں، اور جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق آپ نے مجھے مائک دیا. یہ چند لوگوں میں سے آپ بھی ہیں جن کو 100/100 نمبر دیا جا سکتا ہے. اللہ کریم آپ کو اس پر جزائے بہترین عطا فرمائے. جی ہمارے بھائی محمد شکیل صاحب آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر اور بالعموم پورے پاکستان میں محافل کے اندر یہ اپنی خدمت بصورت اسٹیج سیکرٹری، جس کو آج کل نقیب کہا جاتا ہے، یہ نبھاتے ہیں. اور آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی، سفارش کی اور مجھے کہا کہ یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں. یقیناً جب میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آج آگے چل کے کہیں میرا خیال ہے دریات بچیاں پدریاں پہنچیں، لیکن جب یہاں پہنچا تو آپ نے، ایک ہوتا ہے جنگل میں منگل، تو سام بدھ جمعرات جمعہ بنائے ہوئے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان گرامی، اسٹیج کی زینت جتنے بھی ہمارے علماء سادات، میرے سروں کے تاج جتنے بھی تشریف فرما ہے، میں سب کے لیے دعائے برکت کرتا ہوں. اور بالخصوص میرے دل کی جانب میری محبوب شخصیت، کافی عرصے کے بعد میری حضرت صاحبزادہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. یہ جگر گوشہ حضور قبلہ عالم ہے، اور جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ یہ جہاں پر علم و عرفان رکھتے ہیں وہیں پر حق بیانی کی جرت بھی رکھتے ہیں. بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ یہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں. اللہ کریم ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے. اور یقینی بات ہے آپ لوگ اہل محبت ہیں، آپ کو چاہیے کہ ایسے جو مشائخ اور ان کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، تاکہ وہ آپ کو راہ حق، راہ نجات اور راہ اہل سنت متعارف کرائیں اور آپ اس پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت صاحبزادہ صاحب، میری مراد حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسان الخیر مہاری صاحب مہاروی صاحب، آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور آپ کے جملہ متعلقین اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں نے اپنے بھائی فوج صاحب سے پوچھا کہ محفل میں کیا عنوان رکھیں، تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیلاب بھی آیا اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں تقریباً 2 فٹ پانی شاید اس کے بھی اوپر تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے تیور نہیں بدلے، ہم حضور کی محفل سے جا کے بیٹھے. تو کہہ رہے اس حوالے سے آپ ضرور حوصلہ افزائی کریں، باقی آپ کا جو جی چاہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں میرے عزیز دوست، میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اس کی جھلک ہے جو آپ کے جذبوں میں نظر آ رہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر لوگ اپنے بڑے بڑے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اپنی مشینری اور ٹریکٹر خریدنا بھی بند کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے ضروری جو گاڑیاں وہ بھی نہیں خریدتے. کیوں بھائی؟ مشکلات میں آ گئے ہیں. لیکن جو حضور کے دیوانے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مشکلات ٹلتی ہی اسی نام سے ہیں، جب سجائیں گے تو مشکلات ٹل جائیں گی. اور سچی بات یہ ہے، یہ ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا اس بات کو کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد اقدس ہو، وہاں سے بیماریاں اور یہ جتنے بھی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. اور اگر کسی صورت آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی یوں فرماتا ہے کہ برکت اتنی عطا کرتا ہے کہ وہ سارے وعدے گھاٹے آپ پہ پورے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں. اور یہ جو آپ کے چہرے کی خوشیاں بتا رہی ہیں کہ آپ کے جیسے دلوں کی کھیتی آباد ہے ویسے آپ کی فصلیں بھی آباد ہی ہیں. اور انشاءاللہ اسی سال ہی آپ کے سارے جتنے بھی وہ نفع نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نقصان کی صورت میں جو ہے بدل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا.
اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اے مینوں ہن فوجی صاحب ڈبل سفارش کرتے پے نے, یہ ویسے ہی جی سفارش تے فیس ود جاندی ہوندی ہے. مینوں فرما رہے ہیں کہ جناب ہے ساڈی جڑی جٹاکی بولی ہے اے بولو. ویسے میں اردو اس لیے بولتا ہوں, اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا جب سنتی ہے تو مجھے پرسنلی میسیجز آتے ہیں یار ان کی بولی میں آپ نے بڑے تقریریں کی, ان کوئی سانو نہیں دے یار, اس لیے کچھ اردو میں ہوتا ہے. لیکن آپ کی خواہش ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی بولی میں بھی آپ کو سناتا ہوں, پر مجھے تھوڑا لائن پر چڑھنے دیجئے, میں آپ کو سبق سناتا ہوں. دوستان گرامی, حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ بندہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑے. اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا میلاد کے حوالے سے چند ضروری گزارشات, اور پھر چونکہ رمضان کی آمد ہے, مجھے چونکہ اختیار ہے کہ میں جو جی چاہے بیان کروں, تو ایسا سبق ہونا چاہیے کہ آپ کی جھولی خالی نہ ہو. عقیدے کے اعتبار سے بھی سبق لے کے جائیں اور عمل کے اعتبار سے بھی ہم پیغام ضرور لے کر جائیں. آئیے سب سے پہلے ہم میلاد پر بات کرتے ہیں. دوستان گرامی, جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ, فرمایا جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر سلام ہو. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید برہان رشید اگر آپ پڑھیں 16واں پارہ, اس کے اندر اگر آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں تو یہ اس کا پہلا رکوع اور پھر اس کے بعد دوسرا رکوع. اگر آپ تلاوت کریں تو پہلے رکوع کے اندر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالے سے میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے, سارے حضرات غور سے سنیں گے. فرمایا کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام ہو, اور اس کے بعد فرمایا اور جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن پر پھر سلام ہو. اب یہ ان کے پیدا ہونے والے دن پر بھی سلام ہے اور جب فوت ہوں تو تب بھی سلام. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں اصل راز کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور جب وہ قیامت والے دن اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آئیں تو فرمایا پھر ان پر سلام ہو. اب یہ آیت طیبہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کو حل کیا جائے کہ ہم جو اپنے حبیب کا میلاد اور ولادت اور تشریف آوری اور جلوہ گری بیان کرتے ہیں, آیا کہ اس کا کیا ثبوت ہے. تو میں اس کے جواب میں یہ آیت پڑھ کے کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں اور اس سے اگلا رکوع بھی آپ پڑھ لیں. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مکمل بائی ڈیٹیل واقعہ موجود ہے, آپ اسے بھی پڑھ لیں. اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبیوں کی ولادت کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت نہیں؟ تو جب آپ کو سمجھ آئے گا نا تو پھر میں اگلی بات بھی کہوں گا کہ اگر پہلے نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو جو سب نبیوں کے امام ہیں پھر ان کا میلاد کیوں نہیں بیان ہو سکتا. اور دوسری بات, آپ قرآن پڑھ لیں, قرآن کا پہلا پارہ چوتھا رکوع پڑھیں, اس کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, ان کی تخلیق کا سارا واقعہ موجود ہے. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے. اور آگے چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے, بشارت یعقوب و یوسف قرآن میں ہے, نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کئی رنگوں اور حوالوں سے یہ قرآن میں موجود ہیں. بھائی جان, علماء کہتے ہیں 5 سے زائد نبیوں کی ولادتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو میں سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں, ذرا سمجھیے گا. اور میرے عزیز میرے بھائی, اگر پہلے نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے محبوب کریم کا میلاد بھی بیان ہو سکتا ہے. یہ کوئی منع نہیں ہے, یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. اچھا, یہ رہی پہلی بات. اور اسی آیت سے میں نے کہا تھا 2 طرح بات سمجھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے, ہمیں بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ تم نبی پاک کا میلاد ہی بیان کرتے ہو, اتنا درود و سلام, اتنا یا رسول اللہ, اتنے نعرے, اتنی خوشی. میں نے کہا میرے صاحب میں ایسا کیوں نہ کروں. اگر آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں تو یہاں تو مفہوم و مضمون موجود ہے. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اور میرے بھائی سنیے, وہ یہ ہے, فرمایا جب حضرت یحییٰ پیدا ہوں تب بھی سلام, اور جب فوت ہوں تب بھی سلام, اور جب قیامت والے دن آئیں تب بھی سلام ہو. آپ ذرا غور کر سکتے ہیں اس بات پر, تو آپ کو بڑی جلدی بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب نبی آتا ہے تب بھی سلام, اور جب نبی تشریف لے کے جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے. اور یہاں سے اس سوال کا جواب بھی حل ہو گیا. ہمیں بسا اوقات یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. تو میں نے کہا صاحبو, قرآن غم کرنے نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے, نبی جائے تب بھی سلام ہوتا ہے. اگر قرآن غم کا کہے تو ہم کریں نا. جب پہلے نبیوں کی آمد پر بھی سلام اور جانے پر بھی سلام, تو پھر میرے نبی کے آنے پر بھی سلام ہے اور جانے پر بھی سلام ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ اچھا, اگر آپ کی توجہ ہے تو میں یہاں ایک مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دوں تاکہ بات کھل جائے, دماغ کھل جائے, ذہن کھل جائے, ہمیں سمجھ آئے کہ کیا ہے. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں میری جان, اگر جزاک اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب پردہ فرمایا تھا, توجہ ہے نہیں سارے حضرات کی, میرے نبی نے جب پردہ فرمایا تھا ظاہری طور پر, ویسے ہمارا عقیدہ ہے موت آئی تھی صرف حضور کے قدم چومنے کے لیے. میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ, ہم موت کے قائل ہیں, پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پکا کام ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں میرے حبیب اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے. اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو 2 باتیں اس کے لیے کر دیتا ہوں. میں نے کہا میرے نبی جب معراج پر جا رہے تھے, ایک تو سارے نبی وہاں تشریف لائے, اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا. اگر پہلے گزر جانے والے نبی اپنے روضوں میں زندہ ہیں تو جو سب نبیوں کے امام ٹھہرے وہ زندہ کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر دوسری بات میں اس انداز میں سمجھاؤں گا کہ قرآن مجید میں رب نے فرما دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے.
اللہ کے بندے تم ہم سے پوچھتے ہو کہ جو فوت ہو گیا کیسے زندہ ہے؟ خدا تمہیں عقل دے دے تو یہ مسئلہ سمجھ لو، اور وہ یہ ہے کہ شہید مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے، اس کے باوجود فرمایا مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے۔ تو جو رب شہید کو نہیں مرنے دیتا وہ اپنے یار کو کیسے مرنے دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرماتے رہیں، ذرا ذوق والی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا اعتراض کرتے ہیں، لیکن صدقے جاؤں ان سنی بچوں پر جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری سے پالا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے، لوگوں کے دل مردہ ہو گئے، یہ بات نہیں سمجھ سکے جبکہ ان کو بات سمجھنی چاہیے تھی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک جنازہ تھا وہ جس طرح ہمارا جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ چار پائی ہے، صفے بنی ہے، امام جنازہ چار تکبیریں پڑھتا ہے، اس طرح میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا تھا۔ آپ سارے حضرات غور سے سنیں میری بات کو، نبی پاک کا اس طرح جنازہ نہیں ہوا تھا۔ اب کئی بندے شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، اچھا حضور کا اگر اس طرح جنازہ نہیں پڑھا گیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا عرض کرتا ہوں کیا ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں 2 سے 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسد نورانی حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اما عائشہ پاک آپ کے حجرے میں تشریف فرما تھا، 10 صحابہ کرام آتے، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتے اور درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ جب یہ آپ کو پتا 1.25 لاکھ کے قریب حضور کے صحابہ اور صحابیات کی تعداد ہے، جب یہ مرد ختم ہوئے تو اس کے بعد پھر بچوں کی باری آئی، جب بچے ختم ہوئے تو پھر غلاموں کی باری آئی، اور جب غلام ختم ہوئے تو پھر عورتوں کی باری آئی۔ یہ 10 کے ٹولے آتے، میرے آقا کا دیدار کرتے، درود و سلام پڑھتے اور وہ تشریف لے جاتے۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے، آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ بھائی اب آپ کہیں گے اچھا یہ کام ہوا تھا کہ نبی پاک کے چہرے کا دیدار اور سلام کا، بالکل، تو کہا ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ آپ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو پتا تھا کہ جب نبی آتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے، جب نبی تشریف لے کے جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام کا جیسے آج ہمارے جنازے اس طرح جنازہ نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صرف دیدار اور دیدار کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ مسئلہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے تعامل سے ثابت، اور میں یہاں لگے ہاتھ ہوں، حضرت پیر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کروں، بعض لوگ یہاں الجھن یہ بھی پیدا کرتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے دے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ جو 3 دن تک نبی پاک کو دفن نہیں نہ کیا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ خلافت کے چکر میں تھے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے تو ویسے ہی چکرا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے، یہ صحابہ کا بغض بول رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر صحابہ کرام خلافت کے چکر میں تھے تو گھر والے تو موجود تھے نا، وہ دفن کر لیتے۔ کہندا یہ تو میں نے نہیں پتا، میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوندا۔ یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کس بیان نہیں ہے۔ اس دور پر فتن کے اندر ایسی بات کوئی نہ کرے جیسے صحابہ اور اہل بیت کی عزت پہ حرف آئے، اور ہم نے تو اپنی زندگیاں وقت کی رکھی ہے، کر رکھی ہے ان کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے۔ سنیے ذرا، یہ جو 3 دن لگے تھے یہ تمام نے دیدار کرنا تھا، درود و سلام پڑھنا تھا، توجہ ہے نا؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دیدار ہوتا رہا، اس لیے 3 دن لگے، یہ نہیں کہ وہ خلافت کے چکر میں تھے۔ یہ جھوٹ اور کس بیان نہیں ہے، بات خلافت کی رہ گئی، وہ تو مولا علی نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ کیوں؟ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر کے نا مولا علی شیر خدا نے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے کہ یار تم نے مجھے خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے میں مان گیا، لیکن میں بوڑھا بندہ ہوں، کسی جوان کو بنا لو۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یوں ایسے ہاتھ پکڑے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے پتا کیا کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت نہ توڑنی ہے نہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بات کریں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا جب رسول پاک نے اپنی موجودگی میں اور ہم سب کی موجودگی میں آپ کو اپنا مسلح عطا کر دیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ اس مسلح کے وارث ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جو نبی آپ کو ہمارے دین کا امام بنا کے گیا ہے، ہم نے آپ کو اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ نے پہلے ہی حل فرما دیا ہے۔ تو ان ابحاث میں الجھ کر اپنے آپ کو گستاخ صحابہ یا اہل بیت بنانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ نکلیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سمجھیے۔ یہ 3 دن لگے ہی اس لیے تھے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہو سکے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب جلوہ گری ہوتی ہے، یقین فرمائیے آپ اس سے پہلے بھی یقین فرمائیے، یہ ساری باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد، آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی والدہ کے شکم اطہر و انور میں آئے نا، یعنی آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں جب جلوہ گر ہوئے تو مکے کی عورتوں کو پتا چلا تو وہ آئیں آپ کے پاس، یہ سبل الہدی والرشاد میں موجود ہے، اور آ کے کہنے لگیں کہ آمنہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تو امید سے ہے۔ کہا جی ہاں۔ فرمایا پھر ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم نا حاملہ عورت کو کڑے پہنا دیتی ہیں۔ کڑے، یہ آج کل کئی لوگ کڑے پہنتے ہیں نا، تو اس طرح کے یہ کڑے یہ عورتوں کو پہنائے جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا ایک ٹوٹکا ہے، ٹونا ہے کہ جس کو ہم کڑے پہنا دینا، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کا حمل وہ صحیح سلامت وہ پنجابی چاہتے نے توڑ چڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، چونکہ حضرت آمنہ وہ تو اچھے خواب دیکھ چکی تھی نا، اور ہر روز دیکھ رہی تھی، کبھی حضرت آدم علیہ السلام آ رہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی حضرت شیش، کبھی نوح علیہ السلام، یہ تو سارے دیکھ رہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کرنا ہے ہم نے،
آپ نے فرمایا نہ کرو، کہتی ہے کام خراب ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے رسم و رواج دیکھ رہی ہو اور میں وہ بشارتیں دیکھ رہی ہوں جو مجھے عطا کی جا رہی ہے۔ آپ نے جو بات کہی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے نا دھکے سے کڑے پہنا دیے۔ سارے میرے دوست ذرا غور سے سماعت کریں، کتاب کا نام میں نے پہلے بتایا، کڑے پہنائے نا۔ جب وہ دوسرے دن واپس آئی نا تو حضرت اماں آمنہ کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ ان کا آمنہ وہ کڑے کدھر گئے؟ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ تواڈے کڑیاں دی تانوں میں شکل دکھاواں۔ آپ نے جب وہ کڑے دیکھے نا، بیٹھ کے تھوڑا سا کریں گے، مجھے خوشی ہوگی، تقریر کرنے میں مجھے تھوڑا آسانی ہو جائے، توجہ میری طرف۔ آپ نے دکھایا کہ وہ کڑے ٹوٹے پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ٹوٹ گئے؟ فرمایا میں تو آخیا سی نا یہ کام نہ کرو، کہ کر لیا تھوڑا انجام دیکھ لیا، یہ کس نے توڑے؟ فرمایا سائیاں نے آپ ہی توڑے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات تو پردے میں ہی کرنی تھی نا، کہا جی وہ تو ٹوٹ گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب اس بات کو یہیں روک کر سٹاپ کر کے ذرا ایک واقعہ اور سن لیں، پھر میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی کتاب سبل الہدی میں والرشاد میں لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئی عورتیں جو انتظار میں تھی کہ پتہ نہیں آمنہ کے ساتھ کیا بنے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو آ رہے ہیں وہی تو برکتیں لا رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ میرے نبی جلوہ گر ہوئے، برکات ہی برکات کا ظہور ہوا۔ اب وہ عورتیں پھر آ گئی، کہنے لگی ہمارا ایک اور رواج بھی ہے۔ انہوں نے نا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو لٹا کر اس کے اوپر گھڑا دے دیتی تھی۔ اچھا گھڑا دینے کے بعد کیا کرتی؟ اگر تو صبح تک بچہ زندہ رہتا تو وہ یہ کہتی کہ اے بڑا کو بہادر تے جوان بچہ ہے، کہ یہ تو ہمارا شیر ہے، تو فلاں فلاں جیسے ہوتا ہے، اور اگر مر جاتا تو پھر مر ہی جاتا۔ اب جب وہ حضرت آمنہ کے پاس آئی نا، غور سے سنیے گا، آپ کی بولی میں بولوں گا، یہ انہوں نے کہا جی ہم نے نا اپنا بیٹا دیں، ہم نے اوپر گھڑا رکھنا ہے۔ تو حضرت اماں آمنہ نے آخیا کڑیالی گال بھول میں ہو کہ گھڑیالی کرو، کڑیالی بھول گئی ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے آخیا اچھا موڑ تسی راج لاؤ، موڑ۔ نبی پاک علیہ السلام کو لیا، انہوں نے اس جگہ پہ رکھا اور اوپر دے دیا گھڑا۔ غور سے سننے والی بات ہے، گھڑا دے کر ابھی واپس حضرت آمنہ کے پاس نہیں پہنچی، پھر اٹھا دی آواز آئی نا، بھج کے جا کے دیکھا گھڑے اور ٹوٹے پہنے تھے، میرے نبی مسکرا رہے ہیں، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ اب یہاں پر صاحب سبل الہدی والرشاد ایک پیغام دیتے ہیں، اور یہ پیغام دینا آپ کو ضروری ہے۔ میلاد بھی سنا کریں، ساتھ میں پیغام بھی سنا کریں۔ چسکے والیاں گلاں شعر و شاعری سن کے ٹر جاندے ہو، بھائی جان کوئی پیغام بھی تو لے کے جاؤ نا۔ پیغام یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا اسی دن سے کہ جب والدہ کے شکم یا تھر میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے گندی رسموں کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ کڑے کافروں کی رسمیں، گندی رسمیں، آپ نے اس کو توڑ دیا، اور اس کے بعد گھڑا، یہ بھی کافروں کی رسمیں، مصطفیٰ نے اس کو بھی توڑ دیا۔ میں یہاں پیغام دینا چاہوں گا، میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا، یہ پیغام ہے۔ اگر پہلے کسی نے نہیں سنا تو آج غور سے سنیں، اور یہ سنیوں کا سٹیج ہے، سنیوں کے لیے پیغام ہے۔ بعض ہمارے سنی لوگ کڑے پہنتے، یار اگر کسی کا مذہب و مسلک ہے تو ہم نہ اسے روکتے ہیں نہ تنقید کرتے ہیں، وہ جیسے مرضی پہنے، لیکن جو سنی ہے، اور جب تمہارے نبی نے اپنی ماں کو نہیں پہننے دیے اور توڑ دیے تھے، جب عورتوں کے لیے جائز نہیں تو مردوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ کڑے کنگن پہننا یہ عورتوں کی علامت ہے۔ تیری ماں نے تو دیکھا سکھیاں سن بھی پوتر جام کو کہ تو بڑا ہو کے بھوڑ زنانہ بنیا بنا ہے۔ اس واسطے غیرت کیجئے، جس جس کے ہاتھوں میں ہے سنی ہے تو اتار دو، اگر کسی کا مذہب ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، چونکہ یہ جاہلانہ اور کافرانہ رسم ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو توڑا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کی تعلیمات کا پہلا باب یہ بتلایا کہ آپ رسموں کو توڑنے آئے ہیں اور اپنی سنت کو رائج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہم تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ فرمایا اگرچہ ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، غور سے سنیے گا، فرمایا پورے رمضان میں جتنے لوگ اللہ بخشتا ہے، فرمایا آخری رات میں اللہ اتنے تعداد میں امت مصطفیٰ کی پھر بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رمضان کی خصوصیات۔ اور اگر آپ کا ذوق ابھی بھی باقی ہے تو میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جو عبادتیں ہیں ان کے صلے بیان کیے گئے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت میسر آئے گی، تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، زکات دیں گے تو اللہ کے مال میں برکت عطا کرے گا۔ جب روزے کی باری آئی میرے حبیب نے فرمایا لوگو اللہ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان فرمائے، ایک یہ کہ اس کی جزا میں دوں گا بندے کو اور جو رب چاہے گا وہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ روزے دار کی جو جزا ہے، ایک ہوتا ہے جنت ہے، محل ہے، فرمایا میں خود ہوں۔ کیا مطلب؟ روزے دار میرا دیدار کرے گا۔ اس واسطے روزے کی طرف توجہ فرمائیے۔ میں نے کہا یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور انشاءاللہ 12 بجنے سے پہلے پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ وجہ یہ ہے 12 گھڑیاں تو بجنے چاہیے، منہ آتے نہیں بجنے چاہیے۔ پیغام کی بات وہ جو میں نے عرض کر دی، تقریر آپ دوبارہ بھی سن لیں تو آپ کو لطف آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ عزیزان گرامی اب آ جائیے ذرا اگلی بات، تھکے تو نہیں ہے میرے دوستو؟ جب یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے
کہ ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے قبل ایک بہت فصیح و بلیغ اور بڑا بہترین آپ خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس میں آپ رمضان شریف کی اہمیت کو بیان کیا کرتے تھے کس انداز میں؟ آپ کہتے لوگوں برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی اس رات میں عبادت کرے اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ مٹھے بولے ہو بھی بڑا شیطان تو بنی جاتا، چیلے تو کھلے ہوئے ہوندے نا، اس لیے مٹھے بولے ہو بھائی جان، بڑا شیطان باندھ دیا جاتا ہے۔ اور باقی جو دھوکے باز اور دغا باز اور 2 نمبر اور فراڈی اور قوم کو لوٹنے والے ہیں، یہ پورا سال جو اس کی شاگردی میں رہتے ہیں نا، یہ پھر اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتے۔ اس واسطے میرے دوست اس کو سمجھیے گا ذرا میرے عزیزو، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ اور فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ حضور کی سنت کے مطابق ہم اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے، جیسے لینے دینا ہوتا ہم لین دین کر کے فارغ ہو جاتے کہ ہوں رمضان دا مہینہ آ گیا، انہوں نے ساڈے بوہے کٹی رکھن اور سان کوئی نماز روزہ ہی کرنا ہے، سبحان اللہ، لین دین مکمل۔ فرمایا اگر کسی سے ناراضگی ہوتی تو ہم اپنے دلوں میں سے اس بات کو نکال کے پھر رمضان شریف کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، اس رمضان کا استقبال بھی کرتے اور رمضان کے روزے بھی رکھتے، ہمارے دل بالکل ستھرے ہوتے تھے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں نا، تو فرمایا ہم ان کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو صحابہ کرام ہیں ان کا تعامل یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں رہا کرتے تھے، مسجد میں۔ تو لوگ آئے کسی اور قبیلے کے، انہوں نے کہا آپ مسجد میں سارا دن سے بیٹھے ہیں، وجہ؟ فرمایا روزہ رکھے تھا مسجد میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی روزہ رکھ کے مسجد تو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کہہ رہے نکلنا چاہیے لیکن اس کا ایک راز ہے، آپ بھی سن لیں۔ کہا کیا راز ہے؟ فرمایا جب باہر نکلیں گے نا تو ایسے ہی کسی سے بات ہوئی تو کہیں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، کسی کی کہیں خدا نہ خاصہ غیبت نہ ہو جائے، کسی سے لڑائی نہ ہو جائے۔ عمومی طور پر بندہ یہ نہ بھی ہو تو دنیاوی باتوں کے اندر غافل ہو جاتا ہے یا اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم روزے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، غیبت سے بھی، چغلی سے بھی، لڑائی سے بھی اور ہر قسم کی غفلت سے بھی۔ کیوں؟ فرمایا رمضان بار بار نہیں آتا، یہ نصیبوں سے آتا ہے، جب مل گیا ہے اس کی قدر کر لو، اس کی برکات جس کو مل جائے خدا جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا چاہیے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تعامل ہے۔ توجہ ہے میرے عزیز دوستوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی 4 منٹ میرے پاس باقی ہے میری گھڑی دے مطابق، ٹھیک ہے فوجی صاحب؟ اوئے تاڑی ہوئے آئے واتے میں پنجابی ہے، چلو بھائی ہوں میں پنجابی ہے مڑ شروع ہوں گا۔ حالانکہ ایک منٹ میرا بھاؤ آتا پنجابی دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ جڑا رمضان ہوندا ہی نے نا، اے دا تے قرآن دا بڑا ڈاڈا جوڑ ہے۔ ہاں یہ بڑیاں مناسبتاں ہی نے، ترائے میں تواڈے سامنے رکھنا۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن نازل ہی رمضان وچ ہویا ہے تے ساریاں تو ڈھیر پڑھیندا بھی رمضان دے وچ ہے۔ ہاں تساں ویکھ لو، اور یہ ناظرہ بھی پڑھیندا ہے، ترابیاں جی پڑھیندا ہے، ساری دیہاڑی روزے دار پڑھتے رہندے ہیں، حافظ جی پکائندے رہندے ہیں۔ جو نہیں فرما رہے کیوں؟ قرآن نازل ہی رمضان وچ ہویا تے پڑھیندا بھی اسی دے وچ ہے، ایدی مناسبت ہے۔ تے مڑ میرا پیغام سارے بیراواں سڑے تو چھیکڑی بندے تاں ایو ہی نے، رمضان دا پہلا روزہ آوے نا مڑ الحمد تو قرآن شروع کریں، ادو 3واں روزہ مکے، ادو 3واں سپارہ مکے۔ نہیں آواز موڑ میں ٹھیرڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیڑی شاید بولو۔ عیدو دمی جدو عید پڑھن جاؤ نا، عید پڑھن دی بھی چاس آوے، مبارک دیون دی بھی چاس آوے تے مبارک لمن دی بھی چاس آوے نا۔ کیا میں امید کرے ساں کہ میرے بھیرا قرآن پڑھتے ہیں؟ اے پہلی مناسبت نے رمضان دی تے قرآن دی، نازلی سے جو ہے تے پڑھندا ہی سے ڈھیری نے، اور پیغام ہی مددتا ہے۔ دوئی گل سنو، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے بارے فرمایا ہدی للمتقین، فرمایا اے جڑی کتاب ہے نا اے وچ ہدایت ہے تقوی والےاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے، جڑے اللہ تو ڈردے نوں نہ دے وا، جڑا سارکش بندہ قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں حاصل کردا۔ ہاں جس طرح یزید کیا قرآن نہ پڑھتا، باقی یزیدی نہ پڑھ دے، اور جتنے آج کل دے ہے سارے مسلمان بد عمل یہ کیا ایک قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں تو پوچھ لیا کہ میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میں نے 4 مرتبہ ترجمے سے پڑھا ہے، میں کہا سرکش ہی تے قرآن نے ہدایت نہیں دیتی۔ تو جڑا بندہ سرکش نہیں نہ ہوندا وہ بے شک ایک دیہاڑے کلاس سکول وچ نہیں جاندا، جدوں قرآن وہ سامنے پڑھیا جاوے تو دی اکھی دے وچوں ہنجو جاری ہو جاندے جانے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز؟ یہ قرآن مجید برہان رشید آستانہ عالیہ صاحبزادہ میاں فتح محمد مہاروی کا برکات کیا آپ تشریف لائے، خوش آمدید کیا ہے، تشریف رکھے اپنی سبھی دوست احباب اور ہماری رونق محفل جانب محفل جناب
साहबजादा मियां फतेह मोहम्मद बहारवी साहब आप तशरीफ लाए हैं, ये अता करेंगे उसे खुशामदीद किया। आस्थान अलिया मुहार शरीफ से खास अपने हल्का अहबाब के अंदर तशरीफ लाए हज़रत साहबजादा साहब, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, जुमला मुताल्लिक़ीन मुहिब्बीन अल्लाह करीम सबको खैर सलामती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अजीज़ान गिरामी। आइए जरा और जिवें आखना मैं छेकड़ी गल्लां ही ने ये सुन लो। कुरान और रमजान का बड़ा जोड़ है। दूसरा जोड़ है कि कुरान जिहड़ा हिदायत देंदा है लेकिन सरकश बंदे नूं नहीं, क्योंकि सरकश बंदा ते हमेशा आयत पढ़ के गलत मतलब बयान करता है, इंतशार और इफ्तराक पैदा करता है। लेकिन जिहड़ा तकवे वाला खौफे खुदा वाला हुंदा है ਉਹਨੂੰ समझ आ जाती है कि कुरान की पिया आद है और ਉਹਦੇ मुताबिक ਜਦੋਂ कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला ਉਹਨੂੰ वो ढेर सारी बरकत अता फरमांदा है, ਉਹਦੀ इस्लाह भी हो जाती है, हिदायत वाले राह पे चढ़ जाता है। ये दूसरा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया ऐ ईमान वालेओ आ जेड़े ਤੁਹਾਡੇ ते रोजे फर्ज कीते गए ना ये तो पहले कौमत भी हां, लेकिन इस तरह 3 रोजे ना किसी ते 1 किसी ते 2 किसी ते 3 ये 3 रोजे उम्मत मुस्तफा नूं अता कीते गए। फरमाया जेड़े दिते गए ना रोजे इस वास्ते कि जदों तुसी रोजे रखसो अल्लाह तबारक व तआला तुहानू तकवा एदी दौलत नसीब फरमा छड़ेगा। और जाहिर सी बात है जिन्हों तकवा नसीब हो जाए उस बंदे नूं अल्लाह ताला सारियां रहमतां अता फरमा। एक दूसरा जोड़ है रमजान और कुरान दा। हुण तीसरा जोड़ भी सुन लो और आखिरी जोड़ उलमा फरमाते हैं कि ये जिहड़ा रमजान और कुरान है ना, जिस तरह कुरान नाज़िल रमजान जो है तो पढ़िंदा भी इहदे विच, और दूसरा तकवे दा जिहड़ा दीन है कुरान है ये भी तकवा देंदा है। और इसी तरह रमजान दे रोजे भी बंदे नूं मुत्तकी और परहेजगार बनांदे हैं, जो सारा दिन बंदे नूं कोई वेखण वाला भी ना होवे ते ना पानी पींदा ही ना टुक्कर खांदा ही, कल्ला भी बैठा होवे ते आदा नहीं रब्बा सुने मैं रोजा रखिया ते मैं तैथों डरना, मैं तेरी रज़ा वास्ते रखी बैठा, मैनूं जो मर्जी होवे मैं बिल्कुल इहदे नेड़े कोई नहीं जावना। सुभान अल्लाह, ये तकवा नसीब होंदा है, अल्लाह दा डर खौफे खुदा। और फिर तीसरी बात नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सियामु वल कुरान यशफाअन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया लोगो ए रमजान ते कुरान क़यामत वाले दिहाड़े तुहाडी शफाअत करे सन, जिवें कुरान शफाअत करे सी इवें रमजान ही शफाअत करे सी। और हदीस शरीफ के अंदर है कुरान नूं अल्लाह पाक अखी अता करसी, जुबान अता करसी, ए मैदान माशरे बंदे सयानी बताओ सी। और अल्लाह नूं आखसी बारी तआला आया है बंदे हां जेड़े ते राती मैनूं पढ़दे हां बारी तआला अज मैं इन्हां दी शफाअत पिया करे ना, मेरा रब फरमाई सी जा तेरी शफाअत कबूल कीती है, इन्हां सारियां नूं जन्नत लाए पाए कुरान दी शफाअत करो। इसी तरह रमजान ओनू अल्लाह अखी अता करेगा, जबान अता करेगा, ओ बोल बोल के आखेगा बारी तआला सारा दिन ए मेरे नाल प्यार करदा हा, रातां नूं इबादत करदा हा और ये इंतजार मेरा साल भर करता हा, आज मैं दी शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा जा रोज़े तेरी शफाअत कबूल की थी जन्नत ले जा। मैं मट्ठी जी गल करूंगा ये रमजान ते कुरान हुजूर दे सदके मिल ही ने, जेड़ी शायद हुजूर दे सदके ढींदी पई है ओ शफाअत कर सकदी है तो मेरे मुस्तफा शफाअत क्यों ना करे सन। इसी वास्ते मेरे नबी को जब पूछा गया कि मेरे आका करीम इरशाद फरमाओ क़यामत वाले दिन तुसी कितने लोगों की शफाअत करसो, तो मेरे करीम ने क्या बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत लि उम्मती लि अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन बहाजरिन व मदर। फरमाया लोगो इतनी तुम्हारी दुनिया ते दरख्त नहीं, इतने दरख्तां दे पत्ते नहीं, ते इतने बजरी दे रोड़े ही नहीं जितने बशका के क़यामत वाले दिहाड़े शफाअत करके मैं मुस्तफा जन्नत के अंदर लेके तशरीफ ले जावां। अल्लाह ताला सानू सारे नूं हुजूर दी शफाअत नसीब फरमाए और आई दी महफिल नूं अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, आपने देखा जनाब खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समद अब्बास अतारी कादरी रिज़वी दावत का खुशिया रमजान के उन्वान पर खूबसूरत अंदाज में और आका करीम की शान पर खूबसूरत लबो लहजे के साथ गुफ्तगू फरमाई। दौराने नात ही आपने देखा, दौराने गुफ्तगू हमारे मोहतरम मकाम वाजिब एहतराम सदर महफिल, जान महफिल, हुस्न महफिल, शान महफिल साहबजादा मियां फतेह मोहम्मद बहारवी दावत का खुशिया आप स्टेज पर मसनद सदारत पर चलवाकर हुए और दौरान गुफ्तगू ही अलहाज हाफिज मोहम्मद सुल्तान सदीकी साहब लाहौर से तशरीफ लाए। आप बैठ गए, अभी हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर सलमान अहमद मिसबाही साहब का भी खिताब है और उनके बाद फिर इंशाअल्लाह